السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید کے دن صبح مٹھائی بنانے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشغول تھیں۔ آٹا گوندنے اور دوسری تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں کیونکہ صبح ہی سارے کام پورے کرنے تھے۔ دوسری طرف 8-10 سال کے معصوم بھائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کھیل چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے۔ ان کے معصوم لہجے میں ایک سوال تھا، امی آپ کو یاد نہیں آج عید ہے؟ ذرا باہر آ کر دیکھیے تو صحیح، محلے کے لڑکے لڑکیاں نئے نئے کپڑے پہن کر کتنے خوش ہو رہے ہیں اور ہم نے تو ابھی تک نئے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج عید نہیں منائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگے، امی جلدی سے ہمیں ہمارے نئے کپڑے پہنا دو، ہم بھی ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے عید گاہ جانا چاہتے ہیں۔ جب ابو آئیں گے تو انہیں ہمارے ساتھ بھیج دینا، ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ آئیں گے۔ ماں نے بچوں کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا، ان کے ماتھے کو چوما اور بولی، ابھی عید گاہ جانے میں کافی وقت ہے، بیٹا تم لوگ باہر جا کر تھوڑا گھوم پھر آؤ، پھر میں تمہیں نئے کپڑے پہنا دوں گی۔ ہو سکتا ہے تب تک تمہارے ابو بھی آ جائیں اور شاید تمہارے لیے نئے کپڑے بھی لے آئیں، تب میں تمہیں ضرور نئے کپڑے پہنا دوں گی اور تم اپنے ابو کے ساتھ عید گاہ چلے جانا۔ اب جاؤ بیٹا، باہر جا کر تھوڑا کھیلو، اس بیچ میں اپنے کام نپٹا لوں۔ دونوں بھائی بولے، جی امی۔ پھر چھوٹا بھائی اچانک سوال کرنے لگا، امی کہ ابو ہمارے لیے کپڑے لینے گئے ہیں؟ ماں نے دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیا، ان کے ماتھے پر پیار سے چوما اور اپنے دل کے آنسو پوچھتے ہوئے ہنس کر کہا، ہاں بیٹا تمہارے لیے نئے کپڑے ضرور آئیں گے، تمہیں ضرور پہناؤں گی، اب تم لوگ باہر جا کر کھیلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دلاسا دیا۔ دونوں بھائی خوشی خوشی باہر چلے گئے۔ ماں نے اپنے آنچل سے آنسو پوچھے اور مجبوری میں اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی پھر روتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا، امی وہ لوگ ہمیں اپنے نئے کپڑے دکھا کر چڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے پاس ہمارے جیسے نئے کپڑے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو تم انہیں ضرور پہنتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابو کیسے ہیں جو عید کے دن بھی ہمارے لیے نئے کپڑے نہیں لائے، وہ ہمیں عید گاہ چلنے کو کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں جلدی سے نئے کپڑے پہن کر آؤ۔ اگر آنا ہے وہ کھجور کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں جب تک ہم نئے کپڑے پہن کر ان کے ساتھ نہ چلے جائیں۔ امی ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ امی ہمیں جلدی سے نئے کپڑے پہنا دو تاکہ ہم ان کے ساتھ عید گاہ جا سکیں۔ معصوم بچوں کی اس گزارش کو سن کر امی اپنے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ سکیں۔ آنسو روکنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، لیکن اپنے بچے امی کو مضبوطی سے گلے لگا کر خاموشی سے ان کی اور دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی پل میں خود کو سنبھالتے ہوئے امی نے آنسو پوچھے اور چہرے پر جبراً ہلکی سی مسکان لاتے ہوئے بولی، ابھی باہر جانے کا وقت نہیں ہوا ہے بیٹا، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ نماز کے لیے ابھی کافی وقت ہے، اس دوران باہر جا کر تھوڑا گھوم پھر لو اور دیکھو تمہارے ابو کہاں ہیں، انہیں ڈھونڈ کر لے آؤ، تب تک میں اپنا باقی کام نپٹا لیتی ہوں، تھوڑا سا ہی کام بچا ہے۔ اگر تمہارے ابو نئے کپڑے لاتے ہیں تو میں تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر دوں گی، پھر تم مٹھائی کھا کر اپنے ابو کے ساتھ عید گاہ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ دونوں بھائیوں نے معصومیت سے کہا، جی امی۔ امی نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے بچوں کو تسلی دی، لیکن جیسے ہی انہوں نے بچوں کے معصوم چہروں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑا۔ بچوں کو اپنی حالت کا اندازہ نہ ہو، اس ڈر سے امی کبھی ایک کمرے میں جاتی تو کبھی دوسرے میں۔ ادھر دونوں معصوم بھائی پریشان ہو کر امی امی کہتے ہوئے ان کے پاس آئے اور بولے، امی ہم سموسے اور سفیس کھجور لے کر ابو کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ امی نے روندے گلے سے کہا، ہاں جاؤ۔ ان کی آواز میں چھپا درد بچے سمجھ نہیں سکے۔ بڑے بھائی نے افسوس جتاتے ہوئے کہا، ابو کہاں ہوں گے؟ چھوٹے بھائی نے معصومیت سے پوچھا، ابو کہاں گئے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، پتہ نہیں، چلو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دونوں بھائی ابو کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر امی اپنے دل کا درد کم کرنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہی تھیں، ان کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگی، میں اپنے معصوم بچوں کو کیسے بتاؤں کہ آج انہیں نئے کپڑے پہننے کے سامان ہمارے پاس نہیں ہے، انہیں کیسے تسلی دوں؟ آج تو عید کا دن ہے، میں جو بھی کہوں گی کیا میرے بچے میری بات مانیں گے؟ یا اللہ، کیا تیرے علاوہ میرا کوئی اور سہارا نہیں؟ عید کے لیے جو مٹھائی بنائی ہے وہ بھی کئی دنوں تک تھوڑا تھوڑا گیہوں بچا کر تیار کی ہے، اسی سے حلوہ اور روٹی بنائی ہے، لیکن نئے کپڑے کہاں سے لاؤں؟
یا اللہ یہ بوجھ کیوں ڈال دیا اس ماں کے سر پر؟ تو سب کی حالت جانتا ہے، میں ان معصوم بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ یا اللہ تو رحم دل اور بہت بڑا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی میں اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا اور جھوٹی امید دے کر بہلا رہی ہوں، لیکن اب میں کیا کروں؟ تو ہی بتا دے یا اللہ، تو مجھے راستہ دکھا، تو میرے غریب گھر کی حالت جانتا ہے، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے ماں رونے لگی اور زور زور سے چکی چلانے لگی۔ چکی کی گھر گھر کی آواز کے ساتھ ان کے دل کا درد بھی باہر نکلنے لگا۔ آنسو پوچھتے ہوئے بھلے ہی مٹھائی بنانے کا کام تیزی سے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ کام پورا ہونے کو آیا ایک اور مشکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ تبھی امی امی کہتے ہوئے دو معصوم بچے ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے جلدی سے اپنے آنسو چھپائے اور پیار بھری آواز میں پوچھا، بولو بیٹا کیا بات ہے؟ ماں نے ہمیشہ اپنی خواہشوں اور آرام کو دبا کر رکھا تھا اور غریبی کو اپنا نصیب مان کر تھوڑے میں ہی خوش رہنے کی عادت ڈال لی تھی، لیکن آج معصوم بچوں کی ایک چھوٹی سی خواہش نے ان کے صبر کے دائرے کو توڑ دیا۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا لیا، مسکرانے کی کوشش کی، ان کے ماتھے کو چوما اور کہا، بولو بیٹا کیا کہنا ہے؟ بڑا بیٹا معصومیت سے اپنی آنکھیں جھپکانے لگا۔ چھوٹے بھائی نے بھی اس کی نقل کر لی۔ ماں نے پیار سے کہا، دیکھو بیٹا تمہارے ابو آئیں گے، یہاں تمہارے لیے مٹھائی بنا رہی ہوں، تھوڑا صبر کرو۔ بس تھوڑی ہی دیر انہوں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیار سے سمجھایا اور کہا، تھوڑا انتظار کرو بیٹا، مٹھائی ابھی تیار ہو جائے گی۔ چھوٹے بھائی نے آنکھیں ملتے ہوئے اچانک پوچھ لیا، لیکن ہمارے نئے کپڑے؟ امی یہ سنتے ہی ماں چونک گئی، جلدی سے بول پڑی، ارے بیٹا ایسا کرتے ہیں تم لوگ جا کر پہلے نہا لو، ابھی تک نہائے بھی نہیں ہو۔ دونوں بھائی ایک ساتھ بولے، نہیں امی ابھی تک نہیں نہائے۔ ماں کے لیے معصوم بچوں سے چھل کرنا بہت دردناک تھا، ان کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا، لیکن انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا بنا نہائے کوئی عیدگاہ جاتا ہے کیا؟ جاؤ جلدی سے نہا لو، سب تیار ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے خوشی سے کہا، ٹھیک ہے امی، ہم ابھی جا کر نہا لیتے ہیں، آپ سب کچھ تیار رکھنا، ہم جلدی سے آ جاتے ہیں۔ پھر دونوں بھائی خوش ہو کر ناچتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ماں نے دعا کی، جاؤ بیٹا اللہ حافظ۔ بچے تو چلے گئے، لیکن ماں کے دل میں فکر اور گہری ہو گئی۔ ماں سوچنے لگی، جب وہ واپس آئیں گے اور کہیں گے ہمیں نئے کپڑے پہناؤ، ہم عیدگاہ جائیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ اب ماں کا من اور نہیں سنبھل سکا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سجدے میں گر پڑیں اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگیں، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، اس بے بس ماں کی مدد کر، مجھے اس پریشانی سے باہر نکال، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو مجھے راحت دے، اس مشکل سے چھٹکارا دے۔ اس کے بعد ماں جیسے بے سدھ ہو کر بڑبڑانے لگی، یا اللہ تو ماں کے دل کو سمجھتا ہے، 3 بار معصوم بچوں کو بہلا پھسلا کر میں نے کسی طرح سنبھال لیا، لیکن اب کیا کروں، کیا کہوں؟ تو ہی مجھے سہارا دے، تو سب کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے زور سے چیخ کر کہا، یا اللہ تو سب کر سکتا ہے، تو سب کر سکتا ہے۔ ادھر نہانے کے بعد دونوں بھائی خوشی خوشی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کی اور چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں ہنستے کھیلتے دونوں بھائی گھر پہنچے اور زور سے آواز لگانے لگے، امی امی ہم آ گئے، لیکن ماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چھوٹا بھائی معصومیت سے بڑے بھائی کی اور دیکھنے لگا اور دھیرے سے پوچھا، بھیا ماں بول کیوں نہیں رہی، کیا ماں سو رہی ہیں؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باہوں میں بھر لیا اور اسے دلاسا دینے لگا، میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی بڑا بھائی امی کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ بڑے بھائی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہے باہر؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دونوں بھائی سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چھوٹا بھائی ڈر کے مارے بڑے بھائی سے چپک گیا۔ پھر سے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ڈر اور گھبراہٹ سے دونوں بھائی زور سے چلا پڑے، امی امی باہر کون ہے؟ لیکن امی کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس بار دروازے پر کھٹکھٹانے کے ساتھ کوئی بھاری چیز گھسیٹنے جیسی آواز بھی سنائی دی۔ دونوں بھائی ڈر گئے، انہیں پتا تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار کا کوئی بڑا یا پڑوسی گھر پر آتا تو وہ ہمیشہ سلام کرتا، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور کس کر گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، امی بھی کچھ بول نہیں رہی ہیں،
डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बाहर से फिर से जोर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों भाई घबराकर थोड़े पीछे हट गए। फिर जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी आप यहाँ क्यों? बाहर से फिर आवाज आई, हाँ मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, उन्हें ले लो। जैसे ही यह सुना, दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक आदमी खड़ा था, नए कपड़ों की गठरी के साथ। दोनों भाई एक पल के लिए सुन रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए अम्मी के पास पहुंचे। उधर माँ अब भी संभल नहीं पाई थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मी अम्मी देखो, बड़े भाई ने खुशी से चहकते हुए कहा, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आए हैं, जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हमें ईदगाह जाना है। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी उछल पड़ा, हाँ अम्मी जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का वक्त नहीं मिलेगा। माँ यह सुनकर हैरान रह गईं। कुछ पल तक बच्चों को टकटकी लगाए देखती रहीं, फिर उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। इसके फौरन बाद उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधे सजदे में गिर गईं। या अल्लाह, तेरी मर्जी को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो आदमी दर्जी बनकर नए कपड़े लेकर आया था, वह असल में दर्जी नहीं था, वह अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों को बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि वह आज हमारे घर से विदा हो जाए। लेकिन बच्चों को यह बात याद ही नहीं रही। वे इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बच्चों को देखा, उनके सिर और पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उन्हें गोद में उठाकर सीने से लगा लिया, उनके माथे को चूमा, फिर हल्के से डांटते हुए बोली, बेटा क्या तुम अभी तक नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा? वो यह सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने बदतमीज हैं। मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो, तुम तो उन्हें भूल ही गए। यह तो बहुत बड़ी गलती है। फौरन जाओ, उन्हें मेरा सलाम पहुँचा दो और कहना कि आज वे हमारे मेहमान बन जाएं। बेटे उन्हें अंदर आराम से बैठने के लिए कहो। बिना कुछ सोचे समझे दोनों भाई दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर जा चुके थे। दोनों भाई जोर से चिल्लाने लगे, साहब अम्मी ने आपको सलाम कहा है, जल्दी वापस आइए, आज आप हमारे घर दावत पर आइए, हम बैठक का दरवाजा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, अपनी अम्मी और अब्बा को मेरा सलाम देना, किसी और वक्त मिलने आऊँगा। दोनों भाई दौड़ते हुए अम्मा के पास आए और सब कुछ बता दिया। बोले, दर्जी साहब ने तुम्हें और अब्बा को सलाम कहा है, वो घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे हैं, जल्दी आओ। अम्मा उन्हें देखोगी ना? जल्दी करो, खिड़की से देख लो, अगर देर करोगी तो उन्हें फिर नहीं देख पाओगी। दर्जी साहब कितने खूबसूरत लगते हैं। अम्मी ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास आकर बाहर देखा। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत आदमी दिखाई दे रहा था। वह आसमान की ओर उड़ते जा रहे थे। उनके शरीर की चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूरज की किरणों को भी फीका कर रही थी। माँ हैरान होकर यह नज़ारा देख रही थी। अचानक वह आदमी अपने घोड़े से कहीं गायब हो गए। अब उन्हें और नहीं देखा जा सकता था। इतने में दोनों भाई जोर से चिल्लाए, अम्मी अम्मी देखो, वो रहे अब्बा दूर से आ रहे हैं। माँ ने बच्चों को अपने साथ कमरे में ले गईं और उन्हें नए कपड़े पहनाने लगीं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दोनों भाइयों ने हैरानी से पूछा, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अम्मा ने प्यार से बच्चों को सीने से लगाया और कहा, बेटा मैं क्यों रो रही हूँ, यह तुम अभी नहीं समझोगे, तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आज से यह बात हमेशा याद रखना, एक पल के लिए भी। अल्लाह ताला को भूलना मत, अल्लाह को हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर तुम इस छोटी सी बात को अपने दिल में बसा लोगे और ज़िंदगी भर अल्लाह को नहीं भूलोगे, तो देखोगे कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें कभी मुश्किलों में नहीं डालेगा। माँ अपने बच्चों को यही नसीहत दे रही थी और साथ ही उन्हें नए कपड़े पहना रही थी। जब बच्चों को सजाने का काम पूरा हो गया तो माँ ने सुरमे का डिब्बा लाकर छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाते ही दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम।
फातिमा ज़हरा अंदर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। छोटा बेटा तेजी से दौड़कर बाहर गया और खुश होकर चिल्लाने लगा, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। बड़ा बेटा भी बाहर जाने वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी आंखों में सुरमा लगाना अभी बाकी था। माँ ने थोड़ा गुस्से से कहा, बैठो बैठो, पहले सुरमा लग जाने दो। इतने में छोटा भाई अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। तब तक बड़े भाई की आंखों में भी सुरमा लग चुका था। दोनों बेटों को देखकर अब्बा हैरान रह गए और बोले, क्या इतने सुंदर कपड़े, ये कहाँ से आए? फिर दोनों भाई अपनी अम्मी और अब्बा से लिपट गए और खुशी जताने लगे। हजरत फातिमा ने बच्चों की आवाज़ शांत करते हुए कहा, हजरत अली को पूरी बात सुनाई। हजरत अली यह सब सुनकर सजदे में गिर गए और दुआ में कहने लगे, ए अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तू बहुत बड़ा है, तू अजीम है, तू रहमत वाला है और सबकी तरफ देखता है। फिर सजदे से उठकर उन्होंने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाया था, क्या तुमने उसे पहचाना? क्या तुमने जान लिया कि वह कौन थे? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, लेकिन इतना यकीन है कि वह अल्लाह के भेजे हुए कोई फरिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी यह मेरी अपनी राय है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा, यह अल्लाह की बड़ाई है और वह कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। यह सुनते ही हजरत फातिमा की जुबान से अचानक जोर से निकला, अल्लाहु अकबर। यह कहते हुए वे भी सजदे में गिर गईं। उन्हें देखकर हजरत हसन और हजरत हुसैन भी सजदे में गिर गए। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि इसे सदका जरिया की नीयत से दूसरों तक जरूर पहुँचाएँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल इमाम अबोश को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।